بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، ابھی عاشوراء کا دن گزرا ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا۔ اس دن میں پوری ملت اسلامیہ نے اپنے اپنے انداز میں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مختلف پروگرامز ہوئے، لنگر بانٹے گئے، مختلف اصالِ ثواب کی محافل کا انعقاد کیا گیا۔ لیکن آج میں آپ کی توجہ جس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو ہم نے کر لی ہیں، لیکن کیا ہم نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے، فکر اور سوچ کی طرف بھی کچھ توجہ دی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں، مکہ پہنچے، مکہ سے پھر عازم کوفہ ہوئے، میدان کربلا پہنچتے ہیں، 10 محرم الحرام کا دن آ جاتا ہے۔ یہ سارا جو سفر تھا کم و بیش کوئی 6 ماہ کا عرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا، لیکن اس 6 ماہ کے عرصہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، بلکہ تاریخ کی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف نماز قضا نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے کوئی نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ آخری سجدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہمیں نماز سے محبت کا درس دیتا ہے۔ احباب ذی وقار، ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، لنگر بانٹتے ہوئے، محافل کا انعقاد کرتے ہوئے کہیں ہماری نمازیں تو قضا نہیں ہیں؟ کیا حی علی الصلاۃ و فلاح کی آواز جب ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہے تو ہمارے قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں؟ ہماری جبین نیاز رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے؟ اگر ہے تو آپ بالکل نظریہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل پیرا ہیں، اور اگر نہیں تو پھر کچھ غور کرنی چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ایسی محبتوں کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو بالکل عمل سے خالی ہوں۔ دیکھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خاندان کو اور اپنے خادمین اور محبین کو لے کر میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں۔ شجر اسلام سوکھ رہا ہے، اپنا خون دے کر اس شجر کو اپنا خون سینچتے ہیں، اثر نو اس کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، اگر انہوں نے پوچھ لیا، ایک سوال ہے، ایک سوچ ہے، اگر انہوں نے پوچھ لیا کیا فلاں بن فلاں تو مجھ سے محبت کے دعوے تو بڑے کرتا تھا، لنگر تو بڑے بانٹتا تھا، بہت محافل کا انعقاد کرتا تھا، بہت ہی بلند بانگ تیرے مجھ سے محبت کے دعوے تھے، بہت ہی بلند جو ہے وہ تیرے نعرے ہوا کرتے تھے، لیکن جس اسلام کو اس کے شجر کو ہم نے اپنا خون دے کر اثر نو سرسبز و شاداب کیا تھا، اسی اسلام کو تو نظر انداز کرتا رہا ہے۔ کیا یہ محبت کا تقاضا تھا؟ یاد رکھیں، آخری سجدہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نماز سے محبت ہے ہمیں اس کا درس دیتا ہے، بلکہ آقا مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، کیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو راحت، سکون اور تسکین پہنچاتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی آنکھوں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتا ہے؟ یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور جو بندہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، سب سے پہلی نحوست جو اس پر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ فکر امام علی مقام کو دیکھیں، آقا مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو دیکھیں، اسلام کے احکامات کو مد نظر رکھیں، اور قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، اس کا حکم
پیش نظر رکھیں اور اپنے عمل کو سامنے رکھ کے ذرا سوچیں کہ آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔